معزز سامعین گرامی قدر، خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے ربیع الاول کی آمد سے قبل جو گفتگو ہو رہی تھی، آج وہیں سے اپنی بات کو جوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ کے سامنے اس خطبے کے بہت سے نکات بیان کیے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ عورتوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے کلام کے ذریعے یہ تم پہ حلال کی گئی ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے درمیان کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ جو ایک جملہ اس کی تشریح اور تفسیر کے لیے طویل وقت درکار ہے، اس میں قرآن پاک کی ساری اہمیت اور قرآن پاک کے حوالے سے جو مضامین ہم رمضان میں بیان کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے، اور کتاب اللہ کی ایک ٹرانسلیشن۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف احادیث ہیں، ایک جگہ رسول اللہ نے کتاب اللہ کہا ہے اور ایک جگہ رسول اللہ نے قرآن اور سنت کہا اور ایک جگہ کتاب اللہ اور حدیث کہا۔ یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں تو کہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین تھی کہ جو دین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی ہوتی ہے اور کتاب اللہ سے مراد دین بھی ہوتا ہے، اور کتاب اللہ کے ساتھ جب سنت آ جائے پھر اس سے مراد صرف قرآن ہوتا ہے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے گزارشات کو آپ احباب کے سامنے بعد میں رکھیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور جملہ جو کئی مرتبہ آپ نے سنا، صحابہ کو کہا کہ کیا میں نے دین کو پورا پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا جی ہاں آپ نے دین کو پہنچایا ہے۔ تو صحابہ کو بھی گواہ بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ آپ بھی گواہ رہنا، یہ بھی لوگ میری گواہی دے رہے ہیں۔ اور پچھلے خطبے میں وہ جملہ بھی بیان کیا کہ اگر دین مکمل ہو گیا ہے، صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دین مکمل ہو گیا ہے اور آپ نے دین کا ابلاغ پورا کر دیا ہے تو یاد رکھیے گا دین کے اوپر عمل بھی پورا ہو گیا ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ صحابہ نے یہ کہا کہ جو چیز آپ نے ہم تک پہنچائی ہے پھر یہ آپ ہمیں گواہ بنا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے گواہ بن جائیے کہ ہم نے ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے آپ کو دکھا دی ہے۔ کوئی چیز ہم نے بھی کسر نہیں چھوڑی، اگر آپ نے دین پورا پہنچایا تو اس دین کے اوپر پورا عمل صحابہ نے بھی کر دیا۔ اسی لیے دین صرف اس چیز کا نام ہے جو رسول اللہ کی زندگی کے اندر صحابہ تک پہنچا اور رسول اللہ کی زندگی کے اندر صحابہ نے کر دیا، یہی دین ہے بس۔ اور یہی جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں بذات خود اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اس بات کی اہمیت کتنی ہے، رسول اللہ کی حدیث کی، رسول اللہ کی سنت کی، رسول اللہ کے اعمال کی۔ اصل میں کوئی بندہ بھی اگر رسول اللہ کی بات کو حرف آخر یا قول فیصل نہیں سمجھتا اور امت میں سے کسی شخص کی بات کو حتمی سمجھتا ہے، قول فیصل سمجھتا ہے، حرف آخر سمجھتا ہے، تو وہ خطا کے اوپر ہے، غلطی کے اوپر ہے، اس کا عقیدہ باطل ہے اور اس کا نظریہ باطل ہے۔ اس نے رسول اللہ کے پھر مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانا۔ صرف چند ایک پہلا عمل ہی دیکھ لیجئے، رسول اللہ نے یہ خطبہ دیا، خطبہ ختم کیا، مؤذن نے اذان دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو پڑھایا، ظہر کی نماز کو اذان کے بعد اقامت ہوئی اور ظہر کی نماز کو پڑھایا۔ اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 2 رکعتیں۔ حج کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی اور پھر رسول اللہ کھڑے ہوئے، مؤذن کو اذان کا نہیں کہا اور اقامت دینے کا کہا۔ اقامت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی بھی 2 رکعتیں پڑھائی۔ یہاں پہ آپ نے صرف اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ دین، اگرچہ یہ بات درست ہے کہ قرآن پاک پورے کے پورے دین کی تھیوری ہے، یہ بات درست ہے، اس بات سے انکار نہ کبھی کوئی اہل حدیث کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، لیکن اس تھیوری کا کوئی پریکٹیکل بھی ہے کہ نہیں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں کہ نازل ہوا کیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا کیسے ہے، اس تھیوری کا پریکٹیکل کیا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں تھیوری پڑھ کے کامیاب ہو جاؤں گا اور پریکٹیکل کروں گا ہی نہیں، اور پریکٹیکل کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن ہی کافی ہے، تھیوری کافی ہے، صرف قرآن قرآن قرآن، یہ باتیں بھی آپ کو معاشرے میں بڑی عام آج کل ملتی ہیں۔ صرف تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کے بغیر بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ بھی ایک موضوع ایسے طویل ہے، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، لیکن بات آئی ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل غامدی صاحب نے فتنے کو اس حد تک آگے بڑھا دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ غار حرا کا جو قصہ ہے وہ سارے کا سارا افسانہ ہے۔ غار حرا کا قصہ بھی افسانہ ہے، کیونکہ وہ حدیث ہے اور جو قرآن ہے وہ اصل قرآن ہے۔ غار حرا بھی ایک قصہ ہی ہے۔ غامدی صاحب آپ قرآن کہاں سے سمجھیں گے؟ یا انکار حدیث کرنے والے وہ کہتے ہیں ہم ڈکشنری سے سمجھیں گے، لغت سے سمجھیں گے، لغت سے اور ڈکشنری سے۔ سینکڑوں مثالیں ہیں کہ صرف لغت اور ڈکشنری سے سمجھنے کی کوشش انسان کرے تو نہیں کر سکتا۔ خود صحابہ نے بھی اگر قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کی بغیر حدیث نبوی کے، بغیر رسول اللہ کے پاس آئے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کسی جمعے میں مکمل صحابہ نے جو قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھا صرف لغت سے، فہم سے، اور رسول اللہ کے سامنے پیش کیا، تو رسول اللہ نے ان کو ہمیشہ کہا کہ آپ نے غلط سمجھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب۔ صحابہ سے زیادہ بہتر لغت ہے غامدی صاحب آپ کی۔ صحابہ بھی قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کریں تو غلطی کھا سکتے ہیں، ٹھوکر لگ سکتی ہے اگر صرف لغت اور ڈکشنری سے سمجھنا چاہیں۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں، لیکن آج یہ موضوع نہیں۔ لیکن غامدی صاحب سے میں پوچھتا ہوں، چلیں آپ جو کہتے ہیں میں صرف ڈکشنری سے سمجھتا ہوں، تو قرآن کا ایک طالب علم آپ سے قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی ایک طویل موضوع ہے، لیکن صرف چند آیات تو آپ کو یاد ہونی چاہیے نا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، سب کو آتے 28واں پارہ شروع ہو رہا، اور اللہ تعالیٰ نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تمہارے ساتھ جو عورت جھگڑا کر رہی تھی، غامدی صاحب لغت کی، ڈکشنری کی اور پورے قرآن پاک سے آپ صرف اس ایک عورت کا، ایک طالب علم آپ سے سوال کرتا ہے یہ کس عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں، آپ قرآن پاک اور ڈکشنری سے اس عورت کا نام ہی بتلا دیجئے۔ اگر آپ حدیث کو، غار حرا کو ایک افسانہ قرار دیتے ہیں، وحی کا جو ایک پورا کا پورا حصہ ہے اس کے اوپر آپ ایمان لے کے نہیں آتے، تو قیامت آ سکتی ہے، آپ کو نہیں پتا چل سکتا یہ واقعہ ہے کیا۔ حضرت خولہ کس وجہ سے رسول اللہ کے پاس آئی تھی، اور رسول اللہ نے کیا کہا تھا، میرے بس کی بات نہیں ہے، اور ماں نے کیا کہا کہ وہ جو عورت رسول اللہ سے جھگڑا کرتی تھی اس کی آواز صحیح طرح میرے کان میں نہیں تھی آتی، اور اللہ کی سماعت کے اوپر قربان جائیں، اللہ نے کہا قد سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کو جو آپ سے جھگڑا کرتی تھی اپنے خامند کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، کیونکہ اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں تھا ہوا۔ غامدی صاحب اس عورت کا نام بھی آپ نہیں بتا سکتے، کجا یہ کہ آپ واقعہ بیان کریں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ تین کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کریے ترجمہ ڈکشنری سے، اور بڑی دور کی کوڑی کئی منکرین حدیث لائے اور ان کو شرم بھی نہ آئی، ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں آگ کے باپ کے 2 ہاتھ ٹوٹے ہیں۔ ترجمہ کر رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب کا ترجمہ کر رہے ہیں آگ کے باپ کے 2 ہاتھ ٹوٹے، یہ ترجمہ ہے، یہ حقیقت ہے ان کی منکرین حدیث کی۔ اگر یہ ڈکشنری سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ابو لہب نہیں مل سکتا، ابو لہب کا پتہ نہیں چل سکتا، اور اس کی بے شمار آیات ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ،
ترجمہ کر کے دکھائے کوئی منکر حدیث اس آیت کا. انہوں نے کیا, یہ کلمہ تو آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کون سا کلمہ پڑھنے کا حکم دیا تھا. وَقُولُوا حِطَّةٌ, یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حطہ کہو کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن یہ جو قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ جنہوں نے تبدیل کیا جو کلمہ, انہوں نے حطہ سے جو تبدیل کیا, وہ کلمہ کہاں ہے پورے قرآن پاک میں سے؟ غامدی صاحب دکھا دیں. وہ تو حدیث آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ حبہ الاشعری ہے, کہ انہوں نے حطہ کو کس میں بدل دیا, کن الفاظ میں بدلا. قرآن پاک کو یہ براہ راست سمجھنے کی کوشش کرتے اور رسول اللہ کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتے. اس حوالے سے آپ نے غور کرنا ہے کہ ویسے ظہر کی نماز اس کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 رکعتیں. عصر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اور ظہر کی اذان الگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ عصر کی اذان الگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن حج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان کے ساتھ 2 اقامتوں کے ساتھ 2 رکعتوں کو ادا کیا. پھر میں کسی کو طنز نہیں یا تان کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا, لیکن آج بھی کچھ لوگ, ہم تو منکرین حدیث کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, وہ بھی آپ حج پہ دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی ضد لگائیں گے ہم نے 4 ہی پڑھنی ہے, ہم نے رسول اللہ نے 2 پڑھی ہیں, ہم نے 4 پڑھنی. تان اور تشنیع کرنا مطلوب اور مقصود نہیں ہے, صرف سمجھانا مطلوب اور مقصود ہے. ابو موسیٰ اشعری نے ایک فیصلہ کیا, اس واقعے کو آج کے بعد آپ نے یاد رکھنا. جو فیصلہ کیا, جس نوجوان کے خلاف کیا, یہ ایک طویل واقعہ مختصر آپ کے سامنے رکھتا. وہ نوجوان ڈھونڈتا 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 حضرت عمر کو تلاش کرتا کرتا ڈھونڈتا ڈھونڈتا مکہ میں آ پہنچا, اور حضرت عمر اس سال حج کر رہے تھے. خیمے کے باہر آیا, عبداللہ ابن عمر موجود تھے, ان سے پوچھا آپ عمر ہیں؟ کہا نہیں میں تو عبداللہ ابن عمر, میں ان کا بیٹا ہوں. کہاں ہے عمر؟ اس کے حالات و واقعات سے عبداللہ کو اندازہ ہوا کہ بڑا تھکا ہوا, بڑا سفر سے ہے. حضرت عمر حاضر ہوئے تو وہ نوجوان لڑکا حضرت عمر کو دیکھ کے پوچھتا آپ عمر ہیں؟ زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتا, دھاڑے مار مار کے, چیخو پکار کے انداز میں اتنا روتا ہے. حضرت عمر اس کو چپ کراتے ہیں, اس کو صبر میں لاتے ہیں, اور حضرت عمر پریشان ہو جاتے ہیں کہ معاملہ کیا, بتائیے بیٹا آپ کا معاملہ کیا. کہا آپ کا گورنر ہے ابو موسیٰ اشعری. جی ہاں, اس نے میرے خلاف ایک فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ میں نے ایک رات شراب پی لی. شراب پینے کے بعد اطلاع محلے میں پھیل گئی, گل گپاڑا کیا, مجھے پکڑ کے لایا گیا. ابو موسیٰ اشعری کے سامنے, یمن کے اندر آپ کو پتہ بھیجا گیا تھا, بصرہ کے والی, ان کے سامنے میں نے اقرار کیا کہ جی ہاں میں نے شراب پی ہے. انہوں نے کہا اس کو کوڑے لگائے جائیں. کوڑے لگائے گئے, یہاں تک تو بات مکمل تھی. پھر انہوں نے کہا اس کا منہ کالا کیا جائے اور اس کو گھوڑے کے اوپر بٹھا کے پورے شہر کے چکر لگائے جائیں. بصرہ کے ہر گھر کے اندر میری شکل دکھائی گئی, مجھے چہرے کو کالا کیا گیا, پورے معاشرے میں میرے اس گناہ کی تشہیر کی گئی. اور اس کے بعد میں مسجد میں آیا تو انہوں نے نماز پڑھانے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور لوگوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہا آج کے بعد اس نوجوان سے کوئی کلام نہیں کرے گا, کوئی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا, کوئی اس کے ساتھ روٹی نہیں کھائے گا. میرے ذہن میں عمر خیال پیدا ہوا کہ میں ابو موسیٰ اشعری کو قتل کر دوں, لیکن میں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا کہ ایک پہلے گناہ کر چکا ہوں اور اب ایک صحابی رسول کو قتل کروں گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاؤں گا. میں نے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کیا. پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب معاشرے میں میری کوئی عزت تو باقی نہیں رہی, 7 بستی عیسائیوں کی ہے, باقی زندگی ان کے ساتھ بسر کروں گا. مسلمانوں نے تو اب کلام نہیں کرنا, ہاتھ نہیں ملانا, حاکم کا آرڈر ہے, حاکم کا آرڈر ہوتا ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ قصور تو سزا دینے والے کا ہے,
جو اتنی سنگین سزا دے رہا ہے، میں اس قصور کی پاداش میں اپنی آخرت کیوں برباد کروں کہ عیسائیوں میں ساری زندگی گزاروں؟ تیسرا خیال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ ایک ہی حل ہے کہ جو امیر المومنین ہے اس کے دربار میں آیا جائے اور ابو موسیٰ کی اس سزا کے بارے میں پوچھا جائے، اگر تو انہوں نے درست دی ہے تو مجھے بھی صبر آ جائے، اور اگر انہوں نے غلط دی ہے تو میں عمر کو اس کی شکایت لگاؤں۔ اوہو، جو روایت کے الفاظ ہیں آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ وہ بچہ جس طرح زارو قطار رو رہا تھا کچھ دیر پہلے، عمر دھاڑے مار مار کے اس سے زیادہ رونا شروع ہو گئے۔ میں نے اور آپ نے حدیث کو کچھ بھی نہیں سمجھا، یہ رونے کا مقام ہے۔ حضرت عمر نے ایک رکا لکھا ابو موسیٰ اشعری کو، اور آپ شاید یہ سمجھیں ابو موسیٰ اشعری بڑے کوئی نارمل سے صحابی ہیں، نہیں، قول فیصل حرف آخر رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگرچہ ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں رسول اللہ نے کہا جب میں مدینہ سے نکل جاؤں، جہاد پہ ہوں یا مدینہ کو چھوڑ دوں، تو مدینہ کے اندر ایک ہی شخص ہے جس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے، وہ ابو موسیٰ اشعری ہے۔ ایک ہی شخص ہے جس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے، جس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ جب یمن بھیجنے کی باری آئی تو رسول اللہ نے کہا مدینہ خالی ہو جائے گا فقاہت سے، علم سے، لیکن ضروری تھا، ان کو بھیج دیا۔ حضرت عمر کا چال چلن یہ تھا کہ آپ بالعموم 2 سال سے زیادہ کسی گورنر کو متعین نہیں تھے فرماتے، یہ آپ کا اصول تھا۔ کس بنیاد کے اوپر؟ کہ اس کی علاقے والوں کے ساتھ دوستی ہو جائے گی 2 سال کے بعد، تو جان پہچان ہو جائے گی، تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بن جائے گا، تو اس تعلق کی وجہ سے فیصلوں میں نرمی آ جائے گی۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں جب بھی یہ بات آتی کہ 2 سال مکمل ہو گئے، اگلا ٹینیور پورا ہو گیا، پھر 2 سال، وہ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری میں نرمی نہیں آئے گی، ابو موسیٰ اشعری کبھی بھی لچک نہیں دکھائے گا، کبھی مداحنت نہیں کرے گا۔ یہ ابو موسیٰ اشعری کو میں نے اور آپ نے ہر صحابی کی زندگی کے عجیب پہلو، حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت عمر خود دیکھ لیا ابو موسیٰ اشعری کو اور کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری، مذاق پیار محبت سے، السابقون السابقون، جو سبقت لے گئے وہ سبقت لے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کیا مطلب؟ کہا تو اس سے پہلے میں نے ہجرت کی ہے، تو اگرچہ تو ہجرت تو نے بھی کی ہے، تو مدینہ میرے سے لیٹ پہنچا ہے، تو جو مدینہ پہلے پہنچا وہ سبقت لے گیا۔ حضرت عمر ان کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، آسمان سے جبریل امین کا نزول ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ آپ کا صحابی ابو موسیٰ اشعری کو یہ کہہ رہا ہے جی ہاں جائیے اور عمر کو بتا دیجئے اور امت کو بتا دیجئے، عمر تجھے 1 ہجرت کا ثواب ہے اور ابو موسیٰ اشعری کو 2 ہجرتوں کا ثواب ہے۔ کس وجہ سے؟ اس نے پہلی ہجرت حبشہ کی تھی، وہ بھی ہجرت تھی، تیرے سے لیٹ پہنچا، مدینہ میں حبشہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، اس کی 1 ہجرت نہیں لکھی جائے گی، اس کی 2 ہجرتیں لکھی جائیں گی۔ یہ اتنے مقام و مرتبے والا صحابی، اس کا فیصلہ بھی قول فیصل نہیں ہے۔ لیٹر لکھا ابو موسیٰ اشعری کو، اے ابو موسیٰ اشعری، اگر تو نے اپنے فیصلے سے رجوع نہ کیا اور اللہ سے توبہ نہ کی اور اس بچے سے معذرت نہ کی، میں عمر تیرا منہ کالا کر کے تجھے بصرہ کا چکر لگواؤں گا۔ کتنے جلیل القدر صحابی کو کہہ رہے ہیں، اور نیچے جملہ لکھ رہے ہیں یہ حدود اللہ ہیں۔ حاکم کو تنبیہن بھی، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، حاکم کو تنبیہن، فتنہ کچلنے کے لیے کچھ اختیارات اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں کہ حاکم سمجھتا ہے یہ فتنہ ہے تو اس کو کچلنے کے لیے کچھ سزا میں اضافے کر سکتا ہے، لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ حدود اللہ ہیں، شراب کی حد اللہ نے مقرر کی ہے، چوری کی حد اللہ نے مقرر کی ہے، زنا کی حد اللہ نے مقرر کی ہے، قتل کی حد اللہ نے مقرر کی ہے، ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، جو حد تھی وہ کوڑے لگانا تھی بس۔ ابو موسیٰ اشعری لیٹر کو پکڑتے، چند جملوں کے اوپر مشتمل، 3 سطروں پہ مشتمل لیٹر، رونا شروع کر دیتے۔
اتنا روتے ہیں کہ جس وقت لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو، بصرہ کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ سنو بات اہم ہے، اور خط کا جب اس طرف منہ کرتے ہیں تو اس خط کے اوپر کوئی چیز نہیں لکھی ہوتی، آپ کے آنسوؤں نے ساری تحریر کو مٹا دیا ہوتا۔ کہتے ہیں تحریر تو مٹ گئی ہے لیکن مجھے یاد ہو گئی ہے، وہ تحریر لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کہ حدیث رسول آ گئی تو پھر اپنا فتویٰ بھی نہیں چلنا، اپنا آرڈیننس بھی نہیں چلنا، اور اللہ سے بھی توبہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اس کے گھر والوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وضاحت نہیں ہے، میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا شراب ام الخبائث ہے۔ ام الخبائث تو رسول اللہ نے کہا نا، تو میرے ذہن میں آیا یہ تو بیماریوں کی جڑ ہے، بیماریوں کی ماں ہے، اس کو نشان عبرت بناؤں گا تو باقی پھر کوئی بندہ شراب نہیں پیے گا۔ لیکن مجھے عمر کے لیٹر نے رسول اللہ کی حدیث کو یاد کروا دیا، اور میں اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہوں۔ بتائیے میں اور آپ کیا ہیں؟ حضرت ابو بکر، یہ موضوع بڑا طویل ہے۔ حضرت ابو بکر کے پاس دو قبیلے والے آئے، حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ معاملہ طے کیا، طے کرتے کرتے ایک جملہ بول دیا کہ ذلت میں صلح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ذلت میں صلح کی حضرت عمر ساتھ بیٹھے ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ یہ ڈیفینیشن ہے، تمہارے جو مقتول آج تک ہمارے ساتھ جنگوں میں مرے ہیں ان کی کوئی دیت، لیکن ہمارے جتنے بھی شہداء تمہارے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں تم نے سب کی دیت بھی دینی ہے، اور جو سامان تمہارا آج تک ہمارے پاس تھا واپس نہیں جائے گا، تم ہمارا سامان بھی لوٹاؤ گے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سن لیجئے۔ حضرت عمر ایک دن اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے، کچھ لوگ آئے تھے آپ کے پاس، ان کا مسئلہ حل کرتے ہوئے دوسرے ملک سے، نیند آ گئی، ان کو کہا میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، وہ خیمے میں ہی بیٹھے ہیں۔ تو جب سو دیے تو جس وقت اٹھے ان کے کان میں ایک جملہ ٹکر آیا کہ ایک نوجوان جو قافلہ آیا، وفد آیا، ان میں سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر میں نے عمر سے زیادہ نیک، متقی اور صالح آدمی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر جب اٹھتے ہیں پہلا جملہ ان کے کان سے یہ ٹکراتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں، کہتے حل رأیت ابا بکر، کیا تو نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو دیکھا ہے؟ وہ نوجوان کہتا واللہ میں نے ابو بکر کی زیارت نہیں کی، مجھے یہ زندگی میں موقع نہیں مل سکا۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم اگر تو نے ابو بکر کو دیکھا ہوتا اور اس کی زیارت کی ہوتی اور اس کے بعد یہ جملہ کہا ہوتا تو میں تجھے جھوٹ کے اوپر درے لگاتا۔ یہ احترام ہے ابو بکر کا عمر کی نظر میں، میں تجھے درے لگاتا۔ اس ابو بکر کو کہہ رہے ہیں آپ نے یہ جو ذلت میں صلح کی بات کی ہے، اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کی یہ دیت ادا کریں گے؟ کہا جی ہاں۔ کہا باقی شرائط کے اوپر میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن آپ مجھے رسول اللہ کی زندگی میں سے کوئی ایک واقعہ ایسا ثابت کر دیجئے کہ میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ ایک ہوتا ہے بلوا کرنا، ایک ہوتا ہے راہ جاتے مسلمان کو شہید کر دینا، اس کی دیت کے واقعات تو رسول اللہ کی زندگی میں ملتے ہیں، لیکن حالت جنگ میں جو شہید ہوا اس کی دیت بتائیے رسول اللہ کی زندگی میں کہاں ادا ہوئی ہے؟ بتائیے کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کو۔ حضرت ابو بکر کیا ضد پہ اڑ گئے؟ کہا عمر آپ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد کروا دیے ہیں، ذلت میں صلح سے اس شرط کو نکال دیا جاتا ہے ایک منٹ کے اندر۔ میں نے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی محبت کی ہے، لیکن رسول اللہ کی بات سے محبت نہیں کی۔ ہم نے کتاب الحیل لکھ دی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ کی حدیث کا تمسخر اڑانے والے، اللہ کی قسم تانا پھر نہیں دیتا۔ ہو سکتا کسی بندے کو یہ بات بری لگے، تانوں کی بات نہیں ہے۔ آپ بتائیے
آپ نے اس کتاب میں لکھا، رسول اللہ کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص روزے سے ہو اور بیوی کے ساتھ جمع کر لے تو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ آپ نے کہا اگر کسی کو جمع کرنے کی حاجت ہو جائے تو بیوی کے ساتھ جمع کرنے کی بجائے، جمع سے روزہ توڑنے کی بجائے پہلے روٹی کے چند ٹکڑے کھا لے، روزہ روٹی سے ٹوٹا، اب جمع کر لے۔ انا للہ و انا الیہ۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث دیکھیں جی، یہ رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ رسول اللہ آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ جمع مت کرو، اگر کر لیا کسی نے شدت جذبات میں آگے 2 مہینے پے در پہ روزے رکھے، اور آپ اس کا ہیلا بیان کر رہے ہیں کہ پہلے روٹی کھا لینا، تو روزہ تو روٹی سے ٹوٹا، اب 2 مہینے کے روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، اب صرف ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث کا یہ مقام ہے؟ اسی کتاب میں آپ نے لکھا کہ بیوی خامند سے طلاق مانگے خامند نہ دے، اور حق میں عربی زیادہ لکھا ہو تو اس کا ہیلا بھی ہے۔ ہیلے رسول اللہ کی حدیثوں کے سامنے کیا ہیلا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دے، انا للہ و انا۔ جیسے ہی وہ اسلام چھوڑے گی، ہندو مذہب یا عیسائیت یا کوئی بھی مذہب اختیار کرے گی، تو نکاح تو آٹومیٹک فسخ ہو گیا۔ یہ تو یعنی ہیلا بھی دیکھے کہاں سے نکالتے کہ وہ اوپر سے چاہے کافر ہونے کا اعلان کرے، اب وہ خامند نہ حق مہر واپس مانگ سکتا ہے، نہ ہی اب تجھے اس کے ترلے کرنے کی ضرورت ہے طلاق کی، نہ تجھے خلا کے مقدمے، تو آزاد ہوگی۔ بندہ ان سے پوچھے یہ کون سا ہیلا ہے؟ تم اس کا مال بچانے کے لیے اس کو یہ بات بتا رہے اور اس کی جان داؤ پہ لگا دی ہے۔ جو اسلام چھوڑے اس کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ اتنی سی عقل ہے۔ اور اللہ کی قسم تانا دینا مقصود نہیں، آپ ہی نے اسی کتاب میں لکھا۔ آپ کتاب اگر وہ ابو بکر صاحب کی پڑھیں نا، کتاب الحیل، آپ حیران رہ جائیں گے کہ حدیث رسول کے ساتھ کیا کیا مذاق نہیں اڑایا گیا۔ جس بندے نے زکوٰۃ بچانی ہے، بھائی زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا، بچانی کیوں ہے؟ نہیں بچانی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی مال کو 1 سال مکمل ہونے والا ہو، اپنی بیوی کو گفٹ کر دے۔ سال مکمل ہونے سے پہلے 11 مہینے پاس رکھے، 12ویں مہینے بیوی کو گفٹ کر دے۔ اب یہ مال بیوی کا ہو گیا، 1 سال آپ کے مال پہ گزرا نہیں، آپ کو بھی زکوٰۃ نہیں، اور بیوی کے پاس تو بھی آیا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں۔ اور جب 11 مہینے بیوی کے پاس اس مال کے پورے ہو جائیں تو بیوی خامند کو کہ جو تو نے مجھے گفٹ کیا تھا میں وہی تجھے دوبارہ تحفے میں دیتی ہوں، ساری زندگی زکوٰۃ سے اسی طرح بچتے رہو۔ یہ دین کا مذاق نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کی ذات کا ہم نے بڑا احترام کیا، کرنا بھی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن بات کا احترام بھی تو ہونا چاہیے۔ اور اس ایک واقعے سے دونوں باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ایک یہودی نے چچا عباس سے ایک دن پوچھ لیا، اور اس کو پتا تھا، بڑا اس نے شاطرانہ سوال کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں کہ آپ بڑے ہیں؟ بڑا سادگی کے ساتھ پھنسانے کی کوشش کی کہ اگر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں تو میں کہوں گا تو جھوٹا ہے، اگر کہے گا میں بڑا ہوں تو میں معاشرے میں یہ بات کروں گا کہ عباس کہتا ہے میں رسول اللہ سے بڑا ہوں۔ چال تھی۔ تو حضرت عباس نے ایک جامع شافی جواب دیا، کہا پیدا تو میں ان سے 2 سال قبل ہوا، لیکن مقام و مرتبہ انہی کا بڑا ہے۔ ایک ہی جملے میں، پیدا تو میں 2 سال پہلے ہوا ہوں، لیکن بڑے مقام و مرتبے میں وہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اگر بڑا ہے تو صرف ذات کا بڑا نہیں ہے، بات کا بھی بڑا ہے۔ اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کا خلاصہ ہے۔ آگے بھی ہم بیان کریں گے کہ مزدلفہ پہنچ کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب عشاء جمع کی ہے۔ مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے، عرفات کے اندر ہو چکا ہے، رسول اللہ نے ادا نہیں کی۔ دنیا کے سارے مسلمان مل جائیں، مغرب
عرفات کے دن ہو جائے، عرفات میں کھڑے ہو کے مغرب کو ادا کرے، اللہ کی قسم نماز قبول نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اس دن ادا نہیں کی اور اس جگہ پہ ادا نہیں کی۔ آپ دلائل لے کے آئیں جی سورج غروب ہو گیا تو اب نماز ہوگی، اب مغرب ہوگی۔ رسول اللہ کو پتا نہیں ہے سورج غروب ہو گیا، رسول اللہ نے وہاں ادا نہیں کی، تو تیری ادا کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کام وہی ہے جو صرف رسول اللہ کی مہر والا، اللہ رب العزت جو کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔